آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ. واجب الاحترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیدہ موضوع ہے شہید کسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ شہید کی قسمیں کیا ہیں. ہمارا نظریہ شاید یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، مارا جائے، ذبح ہو، وہ شہید ہوتا ہے. بالکل وہ تو شہید ہے، قرآن نے اسے کہا ہے شہید. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی بندے کو درجہ شہادت ملتا ہے. اب وہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے شہید حقیقی شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، میدان جنگ میں مارا جائے، اللہ کی راہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے، وہ قتل ہو جائے تو وہ شہید حقیقی ہے. اچھا، ایک وہ شہید ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شہید فقہی. کسی بندے نے دوسرے کو ظلمن کسی آلے کے ساتھ کاٹ دیا، گلا کاٹ دیا، یا بندوق کی گولی سے مار دیا. ظلمن یعنی جس کے اوپر ظلم کر کے مارا جائے. اب وہ جو مرا ہے وہ صرف مرا نہیں ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شہید ہے. جس نے مارنا تھا اس نے مار دیا، قتل کر دیا، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ صرف مرا نہیں ہے، وہ شہید ہے. اچھا، یہ دو طرح کے ہو گئے. تیسرا ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، حملے کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، دوائی دی، اس کا علاج کیا، علاج کے بعد اتنا وقت گزر گیا کہ جتنا ایک نماز کا وقت گزرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے ظہر کے وقت اسے یہ کسی نے مارا، حملہ کیا، عصر کی نماز تک وہ زندہ رہا، کچھ تھوڑی بہت باتیں بھی کی ہیں، لیکن اگر اسی حملے کی وجہ سے مرا ہے تو شریعت فرماتی ہے اسے بھی اللہ درجہ شہادت عطا فرمائے گا، وہ شہید ہے. اب دیکھیے یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے. ایک طرف ہمیں غم ہوتا ہے کہ ہمارا شخص، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا قریبی قتل ہوا ہے، لیکن شریعت نے دوسری جگہ فرمایا تمہیں اس بات کا صدمہ ہے کہ وہ قتل ہوا ہے، لیکن تمہیں کوئی خبر نہیں، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے. یہ شہید ہے. اچھا، کچھ اور مزید باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ شہداء میں شامل ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ راہ خدا میں مارا چلے وہ تو ہو گئی شہید، پکی بات ہے، اس پہ بات ہی کوئی نہیں. دوسری ایک یہ بندہ، دوسرا جو طاعون کی بیماری میں مرا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے. آگے حضور فرماتے ہیں جو بندہ ڈوب کر مرا وہ بھی شہید ہے. فرمایا جو ذات الجنب نمونیا ہوا، نمونیا کی بیماری میں مر گیا، فوت ہو گیا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے. کیا بات ہے، میں صدقے جاؤں اس مذہب پر. یہ بہانے بنائے جا رہے ہیں بندے کو معاف کرنے کے. وہ بیماری میں مرا ہے، کیا کیا اس نے پتہ نہیں کتنا گناہگار تھا، مر گیا. اللہ فرماتا نہیں، محبوبہ کہہ دے ہم نے اسے شہادت کی موت عطا فرما دی.
دی ہے۔ لو سنو اگلی بات، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ کسی پیٹ کی بیماری میں مرا، پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مر گیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔ جو بندہ آگ میں جل کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اگلی بات سنو، حضور فرماتے ہیں جو کسی عمارت کے گرنے سے عمارت کے نیچے آ گیا، دب گیا، مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور اگلی بات حضور فرماتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ سنیے، یہ ہمارے معاشرے میں اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا اور مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ جو بی بی بچہ پیدا کرتی ہوئی مر گئی، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتا ہے اس کو نا، اس بی بی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ہوا ہے آسام سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، بتائیں جی وہ جس بی بی جو بچہ پیدا کرتے وقت فوت ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے پنڈ والے کہہ رہے ہیں جی اس کو قبرستان سے باہر دفن کرو۔ کیوں بھائی؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اور کون سا اس نے قصور کر دیا ہے جو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں داخل کرنا، دفن کرنا؟ پھر ایک اور بات، ایسی بی بی فوت ہو جائے تو کچھ جاہل ہیں وہ اس کو بیڑیاں پہناتے ہیں، بیڑیاں پاؤں میں۔ یہ ہمارے اسی محلے کا لڑکا ہے، اس کی بہن ادھر منڈی بہاؤدین شہر میں شادی ہوئی، اس کی مجھے کال کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب وہ ہماری بہن فوت ہو گئی۔ اظہار افسوس کیا، کہتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے سسرال والے کہتے ہیں اس کو بیڑیاں پہنا دی ہے، زنجیروں کے ساتھ اس کے پاؤں کو جکڑنا ہے مرنے کے بعد بھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ بعد میں چڑیل بن کے گھر آ جاتا ہے۔ حساب لگائیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسی بی بی کہ جو بچے کی پیدائش کرتے وقت فوت ہو جائے اللہ اسے بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، اور ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چڑیل بن کے واپس آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ کہاں چلے گئے یار؟ اب اتنی جہالت نہیں ہونی چاہیے کہ مرا ہوا بندہ اسے مزید جکڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ ساری باتیں یہ سب جہالت پہ مبنی ہے۔ یہ 7 طرح کے بندے گنوائے کہ جو شہید ہے۔ اچھا بات مزید آگے چل رہی ہے، ابھی سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں آپ دیکھیے اور کون کون سے بندے شہید ہیں کہ جن کو شہادت کا درجہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بچانے کے لیے مرا، آپ اور میں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے، آگے سے ڈاکو نے روک لیا، دو بھائی رقم آپ کے پاس 3 4 5 لاکھ ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، آپ کبھی نہیں دیں گے، مشکل ہوتا دینا۔ لیکن ہاں دوسرا پہلو یہ جاتا ہے اللہ زندگی دے پیسہ کما لے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا چیز اس لیے دے دیتے ہیں کہ اس سے جان بچ جائے، پیسہ اور کما لیں گے۔ کوئی بندہ اگر اپنا پیسہ، اپنا رزق، اپنا مال، اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل، اپنا آپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں کو بچاتے ہوئے مرا، قتل ہو گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے بھی شہادت عطا فرمائے گا، وہ شہید ہے۔ اور جو مسلسل بخار میں رہا، بخار لمبا ہو گیا، مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔ اور جو سواری سے گر کے مرا وہ بھی شہید ہے۔ جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا وہ بھی شہید ہے۔ جس کو کسی بادشاہ نے ظلمن قید میں رکھا، گناہ نہیں تھا، قصور کوئی نہیں ہے، قید میں تھا وہیں پہ مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ جو بندہ راست کو تاجر ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، سیدھی بات کہتا ہے سودا لینا لے لو، نہیں لینا نہ لو، میرا سودا ایسے ہے، سودا بیچتا ہے قسمیں اٹھا کر نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ، اور حالانکہ اپنا کاروبار کر رہا، اپنا پیسہ کما رہا، اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اگر اس حالت میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ لو سنو اس سے بھی اگلی بات بڑی مزے کی ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب اور اجر کتنا ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جائیں، ایک کہے میں نے اذان دینی ہے، دوسرا کہے میں نے اذان دینی ہے۔ اب یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں اور اگلی بات بھی سنیں، فرمایا گیا جو بندہ اذان دیتا ہو اسی ڈیوٹی میں مر گیا شہید ہے۔
وہ شہید ہے. میں مزید بات کھول لوں. بابا نذیر اذان دیتا ہے. اللہ ان کی زندگی دراز کرے. اگر یہ اسی ڈیوٹی میں فوت ہو گئے تو بابا جی مارے نیارے مزے جنت مصطفیٰ کا دیدار اللہ کا قرب. سنو میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی جب جنت میں جائے گا نا بلکہ سبحان اللہ فرمائے ذرا ذوق کے ساتھ بیان کریں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زہرا کے بابا فرماتے ہیں جو بندہ شہادت کی موت لے کر جنت میں جائے گا شہید مرا جنتی ہو گیا جنت میں گیا. جنت کی نعمتیں جنت کے پھل جنت کے میوے جنت کے مزے جنت کی حوریں 72 حوریں اللہ عطا فرمائے گا. وہ بندہ جنت میں جانے کے بعد بھی پوچھا جائے گا بتا ہماری جنت کیسی لگی. ہر بندہ توجہ کرے عرض کرے گا مالک. پوچھا جائے گا بتا ہماری جنت کیسی لگی. عرض کرے گا اللہ سوڑیا تیری جنت بڑی حسین ہے. طرح طرح کے میوے طرح طرح کے باغات طرح طرح کے پھل طرح طرح کی نعمتیں ہر کائنات کی نعمت یہاں موجود ہے. لیکن یا اللہ تیری جنت میں ہمیں مزہ نہیں آیا. جنت میں سارا کچھ موجود مگر مزہ نہیں آیا. یہ شہید کہے گا یا اللہ مجھے مزہ نہیں آیا. کریم فرمائے گا کائنات کی ساری نعمتیں ساری دولتیں ہر شے جنت میں موجود ہے. بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت ترین 72 حوریں تیرے نکاح میں دینے وجہ کیا ہے؟ ابھی بھی تمہیں مزہ نہیں آیا. کیا بات ہے کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا اللہ سوڑیا جب میں تیری راہ میں قتل ہوا میری گردن پہ چھری چلی میرے جسم کو چیر کے رکھ دیا گیا. یا اللہ اس وقت جو تیرا دیدار ہوا ہے اتنی لذت اس دیدار میں ہے. جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اس دیدار کی لذت کو نہیں پہنچ سکتی. جنت کے مزے اپنی جگہ پہ پر مالک وہ جو تیری راہ میں قتل ہوئے تھے نا تو تو نے دیدار کرایا تھا. سنے ایک مزے کی اور بات حضور کی ایک اور حدیث سنے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی درد ہوتا ہے کتنا درد ہوتا ہوگا جو بندہ قتل ہوتا ہے. عام قتل کی بات نہیں کر شہید کی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے بتایا گیا ہے وہ جی فلاں کا بازو کاٹ دیا گیا. پہلے اس کے بازو ایسے بھی صحابی گزرے ہیں کہ جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. پہلے بازو کے پھر ان کے یہ ٹانگوں کے جسم کے ہر حصے کے ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت امیر حمزہ کو یہاں سے سینہ چیر کے کلیجہ باہر نکال دیا گیا. پسلیاں ایک طرف کی نکال دی گئی ہیں. مطلب بڑے بڑے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ہماری داستان بڑی غمناک ہے. مسلمان کی داستان روشن اس لیے ہے کہ یہ سر اٹھا کے جیا ہے جھکا کے نہیں جیا. لیکن ستم بڑے ہوئے ہیں ہمارے بڑوں پر ظلم سہے ہیں ہمارے بڑوں نے واللہ ہم نے کچھ نہیں کیا. انہیں بڑے ظلم سہے برداشت کی ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا. کو ان کے جسم کو ایک ایک جسم کے حصے کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. اچھا ہم نے دیکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے سمجھے اس بات کو تو پتہ لگتا بڑی پیڑ ہوئی ہے. بھائی جب ہاتھ کاٹا گیا بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. جب یہاں پہ گردن پہ چھری چلی بڑی تکلیف ہوگی. میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں پتہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. سنے فرماتا ہے شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی بندہ چٹکی کاٹے.
جنی پیڑ چوڑنی مارنا ہوندی ہے نا پایا نہیں کو پیڑ ہوندی. اچھا اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہو. کیا وجہ ہے کہ بس تھوڑی سی تکلیف، صرف اتنی تکلیف بس جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل ہو جائے. قرآن کی ایک اور آیت سے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو، ہر بندہ جانتا ہے واقعہ جناب حضرت یوسف کا. جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا کہ ذرا آئیے میری سہیلیوں کو دیدار کرائیے، جناب یوسف جب باہر نکلے، بن سور کے نہیں بس باہر نکلے، جناب یوسف کا حسن دیکھ کر قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بیویوں نے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، ان کو احساس نہ ہوا، خون نکلا، ہاتھ کٹ گئے. بیویوں کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا. جناب یوسف کو ایسے دیکھتی رہی، یوسف پہ نگاہ ٹکائی، نیچے سے چھری چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اب وہ تو جناب یوسف ہے. یوسف کا حسن مصر کی بیویوں نے دیکھا، ہاتھ کاٹ دیے، تکلیف کا احساس نہ ہوا. لیکن دوسری طرف دیکھنا، ادھر یوسف نہیں ہے، ادھر یوسف کا بھی سردار کھڑا ہے. بدر کا میدان دیکھو، بدر کے شہیدوں سے پوچھو تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں کہا جس کی جان عالم کے سامنے نکل رہی ہو اسے کس بات کی تکلیف ہو. یہ صرف یوسف نہیں ہے، یوسف بھی جس سے حسن کی خیرات لیتے ہیں، جب وہ زہرا کا بابا سامنے ہوگا تب مرنے کو بھی لطف آ جائے گا. یوسف کا حسن دیکھ کر مگن ہوگا، نہیں پتا چلا، کٹ گئی، خون نکلا، درد نہیں ہوا. تو ادھر وہ صحابہ، او بھائی صحابہ تو صحابہ ہیں، بات آخری ختم کر رہے ہیں جی، وقت ہو گیا ہے. صحابہ تو صحابہ ہیں. حضور نے جو آخری خطبہ دیا تھا نا حجۃ الوداع کا، اس میں حضور نے جو اونٹ قربان کیے وہ 100 تھے، 100 اونٹوں کو قربان کرنا تھا. مولا علی سے فرمایا 10 اونٹ آگے بھیجو میں ذبح کرتا ہوں. حیدر کرار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو اونٹ دھکے مار رہے تھے. نہیں سمجھ آئی بات؟ چاول تقسیم ہو رہے ہو، لائن بری ہوئی، بڑی سوڑ ہوتی ہے، پہلے میں جا کے لوں، تکے شکے مار کے جگہ بنائی آگے، اور بل بجلی کا جمع کروانا، گرمی سخت ہو، لائن بنی ہو، دل ہوتا ہے جلدی میں جمع کراؤں. جائیں یا کوئی بھی ہو، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چیک کر لے. جہاں ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، وہ جناب لائنیں بنی ہوتی لیکن دھکے مار کے جلدی نکلتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. حیدر کرار فرماتے ہیں اونٹ ایک دوسرے کے دھکے مار کے آگے جا رہے تھے. میں نے کہا جانوروں کو کیا ہو گیا، ان کو نہیں پتا کہ یہ قتل ہو جائیں گے؟ فرمایا انہیں کو تو پتا ہے کہ قتل عام نہیں ہونا، ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے قتل ہونا ہے. اور یہ دھکے اس لیے مار رہے ہیں کہ پہلے میں نے ذبح ہونا. حضور نے 65 اونٹ ذبح کر دیا، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 35. فرمایا علی اب یہ 35 تو قتل کر، ان کو تو ذبح کر. چاہیے یہ تھا دھکے آپ بھی لگتے، لیکن آپ دھکے نہیں لگے، بڑے سکون سے آتے رہے، قتل ہوتے رہے. پتہ چلا وہ جو دھکے مار رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں نے جان دینا یار، پہلے مجھے جانے دو، میں جاؤں گا، پہلے میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نے شہید ہونا ہے، میں نے قربان ہونا ہے. تو سنو، قربان جان کی قربانی یہ رائے گانی اور شہید مر کے بھی زندہ ہے. یہ ہم نے صرف ابتدائی چیز اس لیے عرض کیا کہ آگے ہم نے سید الشہداء کا ذکر کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں سلام نیاز، سلام عقیدت پیش کرنے. تو پتہ ہونا چاہیے اگر عام شہید اتنے بڑے رتبے پہ فائز ہے تو لاکھوں سلام اس امام علی مقام کو جس کی شہادت ہی بے مثال ہے.
انشاءاللہ تعالی اگر عرض کریں گے اپنی اللہ کی توفیق سے اپنی بساط سے رب العالمین یہ محبتیں عقیدتیں سلامت رکھے آمین بجاہ النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس ایک منٹ دی اور گل سن لو تو پھر محرم چو بندے جیگا شنگا پکاندے جے گھران چ ڈھیر ساریاں دیگا میرے خیال میں ہر گلی میں 1 2 3 دیگیں 1 2 3 ہوتی ہیں. اللہ سب کی قبول فرمائے جو دیتے ہیں. میرے دل یہ ساری کوئی بندہ آکے بحث والی دیگ میں مسیطے دے سے دینی گھر بھی پکانی نہ تھے دے چھڑے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گی. وہ اس لیے آکھے واسی جو وہ ذکر خیر الورا ذکر امام پاک دی محفل سجانی ہے تے لنگر دا انتظام پہل ہو جائے تاکہ بعد چنا کہ یار 100 روپیہ دی 200 توں دے 400 دے دیکھ پکانی ہے. ایک بندہ ذمہ لے لے کیا بات ہے. نواز بھائی اللہ پاک اجر عطا فرمائے جزاک اللہ جی. 2 ہو گیا جی سبحان اللہ ٹھیک ہے جی جلد سے بھی 2 ہو گئے. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ آدھے میں چوچے آڑے چول دے سن ہون تے بندی سی سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ جزاک اللہ جی. سنت ادا کر